بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستانیوں کو مسائل کے بارے میں تو بہت سی بات ہو گئی, میں بھی کروں گا. مجھے بھی معلوم ہے اس لیے کہ اتفاق سے میرے بچے بھی کینیڈا میں رہتے ہیں اور میرے کچھ بچے انگلینڈ میں بھی رہتے. دوسرے سال میں جاتا ہوں کینیڈا اور اس سوسائٹی سے مجھے کافی واقفیت ہے. سب سے پہلے تو میں جسے خوشگوار حیرت کہتے ہیں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ اپنی فیصل کو پہلے نہیں پڑھا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کالم لکھتی ہے. میں نے اتفاق سے ان کے کالم بھی نہیں پڑھے تھے, لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے واقعی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے ان موضوع کو پر ہاتھ اٹھایا ہے, بلکہ قلم اٹھایا ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ٹیبوز ہیں. ہماری سوسائٹی میں وہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا, لکھ بھی نہیں سکتا, پڑھ بھی نہیں سکتا. مثلاً میل پراسٹیوٹ کا قصہ, مثلاً سیکس مینیک کا قصہ, مثلاً ان مولوی صاحب کا قصہ جو کہ ابھی ایک حلالہ کی تو بات ہو گئی, لیکن ایک مولوی صاحب مسجد کے پیسے لے کے غبن کیا مسجد کا پیسہ اور وہاں حج کرنے چلے گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں تو بالکل ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا جاتا. لوگ ڈرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے. اصل بات یہ ہے ہمارے یہاں تو مذہب کو کاروبار بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں جنہیں آپ مولوی کہہ لیں, مولانا کہہ لیں, علماء کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, انہوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنا لیا ہے. اب مذہب ہمارا مذہب نہیں رہا, ایک کاروبار بن گیا ہے. اور یہ کاروبار ہم یہاں سے لے کے باہر کے ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں اور وہاں بھی یہ کاروبار بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ابھی وہاں کی سوسائٹی کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ سوسائٹی اتنی لبرل اور اتنی وسیع المشرب ہے کہ وہ یہ برداشت کرتی ہے کہ اب آپ جب کوئی بھی صاحب اگر یہ کہیں کہ میں اپنی مسجد کے لیے کسی مولوی کو بلانا چاہتا ہوں, اسے آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. یہ میں نے لندن انگلینڈ میں بھی دیکھا ہے اور میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے. اچھا, اور وہ مولوی حضرات بالکل معاف کیجیے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بالکل نئی علم سے ناواقف ہی نہیں بلکہ جاہل ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس سوسائٹی میں جا کے کس طرح زندگی گزارنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا ہے اور اپنے مذہب کو دوسروں تک کس طرح پہنچانا ہے. یعنی مذہب کا, ہمارے مذہب کا جو خوشگوار چہرہ ہے وہ ہمارے مولوی حضرات وہاں جا کے جو مسجد کے امام بن جاتے ہیں وہ چہرہ نہیں دکھاتے, بلکہ وہ ڈارک چہرہ دکھاتے ہیں, جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا کہ وہاں پر پاکستان کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے. اس کی وجہ ہم خود ہیں, اس کی وجہ وہ سوسائٹی نہیں ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں جو یہاں پاکستان میں رہتے ہیں. اور پاکستان سے وہاں جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ جو اپنا خول یہاں کا ہے وہ اپنے ساتھ وہاں بھی لے جاتے ہیں, اور وہاں بھی جا کے وہ اسی خول میں بند رہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں کہ کچھ لوگ اس خول کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی اس خول کو توڑنے والوں کے مزاحمت کی جاتی ہے اور ان کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ لوگ جو ہیں, مثلا مجھے اب یہ ہمارے آپ یہ بیٹھی ہیں بشیر صاحبزادی بیٹھی ہے, انہوں نے بھی افسانے لکھے ہیں اس سوسائٹی کے بارے میں, بہت اچھے افسانے لکھے ہیں. اور جو پروین ہیں انہوں نے بھی افسانے لکھے, اور لوگوں نے بھی لکھے. لیکن یہ کہ میں تلاش یہ کرتا رہتا ہوں جب ان کے افسانے پڑھتا ہوں کہ وہاں ریس ریلیشنز کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے, نہیں لکھا گیا ہے. یعنی ہمارے تعلقات جو پاکستانیوں کے یا یہاں کے لوگوں کے تعلقات وہاں کے گوروں کے ساتھ ہیں وہ کس قسم کے ہیں, وہ لکھا گیا ہے, نہیں لکھا گیا ہے. اس پر مجھے سب سے پہلے جو ایک افسانہ یاد آتا ہے جس کا میں نے اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا, وہ حنیف قریشی کا افسانہ ہے, مائی فنڈامنٹل سن. وہ پہلا افسانہ تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا اور اس خطرے کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کی نشاندہی کی تھی کہ ہماری سوسائٹی, ہمارے لوگ جو وہاں گئے ہیں اب کس طرف جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے کس طرح کی مذہبیت کو کس طرح تنگ نظری میں تبدیل کر دیا ہے اور اپنے مذہب کو بدنام کیا ہے. تو میں یہ تلاش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھا جاتا, کس قسم. مثلا ابھی کینیڈا کے بارے میں کیا, مجھے نہیں پتہ ابھی کونسل جنرل صاحب نے جس طرح کی سوسائٹی کے بارے میں بتایا ہے, ٹھیک ہے کہ وہاں انڈین لابی زیادہ طاقتور ہے اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں اور ان کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس سوسائٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں.
ہمارے لوگ جا کے اس سوسائٹی کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ یہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کس طرح اپنا ہول اور کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ اس وجہ سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، اور ہمیں وہ یقیناً یہ مبارکباد دینا چاہیے روبینہ فیصل صاحبہ کو کہ انہوں نے ایسے افسانے لکھے ہیں جو اس قسم کے ٹبوس کو توڑتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کس طرح وسیع المشرب ہو سکتی ہے، کس طرح اوپن ہو سکتی ہے، اور ہم پاکستان کو کس طرح دوسروں کے سامنے اچھے طور پر پیش کر سکتے ہیں، بجائے اس کے اب بات یہ کہ ہمارے یہاں سے خبریں کیا جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کل ایک خبر چھپی ہے کہ گلاسگو میں ایک نیوز ایجنٹ نے اپنے نیوز ایجنٹ ہے، آپ سمجھ لیجئے، اخبار بیچتا ہے، اس کے ساتھ سب اخبار خریدتے ہیں، انگریز وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں گلاسگو کے وہ بھی خریدتے ہیں، دوسرے لوگ بھی خریدتے ہیں۔ اس نے ایسٹر کے لیے مبارکباد لکھ دی، اسے ہمارے پاکستانیوں نے قتل کر دیا۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو ہم اب دوسرے لوگوں کو ہم اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جو سوسائٹی میں جاتے ہیں اس سوسائٹی نے آپ کو ویلکم کیا ہے، اس سوسائٹی نے آپ کو وہ سہولتیں دی ہیں جو آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی۔ وہاں آپ کو تحفظ ہے آپ کی زندگی کا، وہاں آپ کو تحفظ ہے آپ کی ملازمت کا، وہاں آپ کو تحفظ ہے اس بات کا کہ جو چاہیں آپ وہاں کہہ سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہیں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھیے، میں نے وہاں عید منائی ہے، مسجد کے باہر دور تک گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور پولیس اس کی حفاظت کرتی ہوتی ہے۔ تو اس سوسائٹی میں جا رہے ہیں، تو ایک میری خواہش ہے کہ جو وہاں رہنے والے ہیں جیسے روبینہ صاحبہ ہیں، اگر یہ اس پر بھی لکھیں کہ یہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیوں اچھے نہیں ہوتے، ہندوستانیوں کے تعلقات ان کے ساتھ کیوں اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کو دیکھیں کہ وہ چاہے یورپ کے کسی ملک میں بھی ہوں، ان کے تعلقات گوروں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری حلال دکان کون سی ہے، ہماری حرام دکان کون سی ہے، اور ہم یہ دور دور چلے جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جعلی طور پہ لکھتے ہیں حلال، اور ہم جا کے اس پہ فریب میں پھنس جاتے ہیں اور جا کے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے ہیں، اور ایسی چیزوں پر انہوں نے لکھا ہے جو عام طور پر نہیں لکھی جاتی۔ لیکن یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس پہلو پر بھی دیکھیں کہ ہمارے تعلقات اس ملک کے اکثریت والے لوگوں سے، گوروں سے کیسے ہیں، ہم اسے کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اسے اچھا بنا کے اپنے ملک کا اور اپنے مذہب کا اور اپنی سوسائٹی کا اور اپنے معاشروں کا اچھا چہرہ پیش کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔